ایک خاتون اپنا واقعہ لکھتی ہیں کہ میری بیٹی لاہور میں شاپنگ کی غرض سے آئی تھی۔ اس کے دیور کی شادی تھی۔ ہم مقامی مارکیٹ میں ایک بڑی سی فیبرکس کی دکان میں گئے۔ وہاں مختلف لباس دیکھتے رہے۔ وہاں ایک لباس بہت پسند آیا، مگر قیمت میں انبن کے باعث ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابھی نکلنے ہی لگے تھے کہ دکاندار نے ابو کو روک لیا۔ ابو نے مڑ کر دیکھا، وہ ایک اچھی پروکار شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے کہا، میں اس دکان کا مالک ہوں، آپ میری دکان سے خالی ہاتھ نہ جائیں، آپ یہ لباس 15,000 میں لے جائیں۔ ابو نے کچھ سوچ کر کہا کہ ٹھیک ہے۔ دکاندار نے کہا، ہم یہ لباس آپ کو آرڈر پر بنوا دیتے ہیں، آپ 20 دن بعد یہ لباس لے جائیں۔ 15,000 دکاندار کو جمع کروا کر رسید حاصل کر لی۔ ہم 20 دن بعد دکان پر اپنا سوٹ لینے گئے تو کہا کہ مزید 10 دن میں سوٹ تیار ہوگا، پھر مزید 5 دن، پھر 3 دن، اس طرح دن پر دن مزید آگے کرتا گیا، حتیٰ کہ شادی کا دن آن پہنچا۔ شادی والے دن پھر ہم دکاندار کے پاس گئے۔ اس نے کہا، چلو آج شادی ہے، آپ یہ معمولی مالیت کا لباس لے جائیں، شادی پر گزارا کر لیں، پھر یہ لباس واپس کر کے اپنا آرڈر والا لباس لے جائیں۔ خیر شادی کا دن بھی گزر گیا۔ ان کے پاس لباس لے کر آئے تاکہ ہمیں آرڈر والا لباس مل سکے۔ دکاندار کہنے لگا، آپ کا فنکشن گزر گیا ہے، ہم نے آرڈر کینسل کر دیا ہے۔ ہم نے جب پیسوں کا مطالبہ کیا تو وہ بھی صاف مکر گیا۔ مقدمہ درج کرنے کے لیے ہم نے وکیل سے رابطہ کیا۔ وکیل نے کہا 1 لاکھ کی رٹ دائر کر دیں، پھر میں سارے پیسے ان سے نکلوا لوں گا۔ ہم نے منع کر دیا کہ ہمارا پیسہ جاتا ہے سو جائے، لیکن کسی کا پیسہ ہم نہیں لیں گے۔ ایک بار پھر ہم دکان پر گئے۔ مالک دکان نے ڈھٹائی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسید ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ ہم خاموشی سے واپس لوٹ آئے اور فیصلہ آخرت پر چھوڑ دیا، مگر کچھ ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں مزہ چکھانا ہوتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے اس مارکیٹ کا چکر لگا۔ کیا دیکھتی ہوں، فیبرکس کی شاندار بڑی دکان کا بٹوارا ہو چکا تھا۔ ایک بڑی دکان 2 گلیوں کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ وہ دکان مزید چھوٹی سے چھوٹی ہوتی گئی۔ میں جب بھی وہاں سے گزرتی ہوں تو مجھے اس دکان کو دیکھ کر عبرت ہوتی ہے کہ اب وہ دکان آدھے سے بھی زیادہ خالی ہو چکی ہے۔ سوچتی ہوں، کسی کا ناحق مال کھا کر آخرت کا نقصان تو کیا ہی، اس دنیا میں بھی کیا حاصل ہو گیا؟ اللہ نے اس شخص کی پکڑ کر لی۔ وعدہ خلافی کر کے اس نے اپنے بہترین کاروبار کو زوال دے دیا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔